نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العظيم. يجسم ورزق عن ولد يسرق لو نوت أن تعوذك أو تبصريك بر يعني فأو استهدام. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وحی کردہ آیتیں جو وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل کی جاتی ہیں، جو چیزیں نازل کی جاتی ہیں، جو احکامات اتارے جاتے ہیں، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں زمین پر گزرتے ہوئے، زمین میں چلتے پھرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین میں پیدا کردہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی آیات اور نشانیاں ہیں، اس سے بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اس میں بھی غور و فکر نہیں کرتے، گویا کہ اعراض کر کے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی، ان کو یہ بات بتلائی کہ تمہارے اس طرح اعراض کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے، اور تمہاری یہ زندگی یوں بتلا رہی ہے گویا کہ تم نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کر رکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو گویا کہ ہم بچ جائیں گے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اور بے خبری میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچانک عذاب آ جائے گا، نہ اس وقت جب عذاب آئے گا اس وقت تک کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اس وقت کی جو ہے فرما برداری بھی معتبر نہیں ہوگی، کوئی چیز معتبر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے دلائل سے ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا جو مشن ہوتا ہے وہ اپنا پورا کر دیتے ہیں، اپنی ساری چیزیں وہ اپنی پوری کوشش محنت پوری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا حضور نے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ دیکھیے، میں نے آپ کو سمجھایا، میں نے آپ تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی۔ میرا تو سیدھا سادہ ایک اعلان ہے کہ میں جس راستے کے اوپر چلا ہوں، میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے اپنی اس دعوت کے اوپر، مجھے اپنی اس کام کے اوپر بصیرت کے ساتھ جو ہے مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ میں اور میرے متبعین جو میرے راستے پر چلیں گے، میری باتوں کو مانیں گے، یقیناً وہ سارے کے سارے بصیرت کے ساتھ اگر مانتے ہیں تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی سے بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو، وہ ان کو ایمان سے جو ہے الگ کر دے اور ایمان سے بالکل خارج کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تو بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، اور یہ دعوت میں بھی دیتا ہوں اور میرے متبعین جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی دیں گے۔ اور سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میں شرک سے بالکل بیزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک صاف ہے، میں اس سے بھی پاک صاف ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لہذا جس طریقے پر تم شرک مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہو کہ وہ چیزیں آپ اپنے بڑے لوگوں کی طرف بھی منسوب کرنا اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ میرا کھلا اعلان ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ آگے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے سارے کے سارے مرد تھے۔ دوسری بات کہ ہم نے ان پر وحی کی، احکامات نازل فرمائے ہم نے ان کے اوپر جبریل کے واسطے سے۔ اور تیسری بات کہ وہ سارے کے سارے قریہ میں سے تھے، اہل قریہ تھے، یعنی شہر اور جو قصبہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، القریہ کا اطلاق ہوتا ہے، گویا کہ وہ شہروں سے آنے والے تھے۔
جن کو ہم نے مبعوث فرمایا وہ سارے کے سارے شہروں سے آنے والے تھے، ان کا تعلق شہروں سے تھا، قصبوں سے تھا، بادیہ سے اور دیہاتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ دراصل مشرکین عرب جو تھے ان کو اس بات سے خلجان تھی اور یہ بات ان کو کھٹکتی تھی کہ بھائی آخر نبوت کا اتنا بڑا منصب ایک مرد کو کیسے دیا جا سکتا ہے، انسان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس منصب کے لیے تو یا تو کوئی جن ہونا چاہیے یا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کر سکے۔ انسان کو اتنا بڑا منصب دینا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ انسان جب انسان ہے تو اس کے ساتھ ساری ضرورت لگی رہتی ہے، کھانا پینا، سونا، شادی بیاہ کرنا، چلنا پھرنا، ساری چیزیں جو انسان کے فطرت کے اور تقاضوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں ساری چیز اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو بھائی ایک انسان جو ہماری طرح انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کھٹک کو اور ان کے اس خلجان کو دور فرمایا کہ بھئی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، کوئی نبی نہیں تھا، وہ کوئی جنات یا کوئی فرشتے نہیں تھے۔ اس لیے کہ اس شخص کو آ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے، اور صرف پہنچانا نہیں ہے، صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے بھی بتلانا ہے۔ بھئی نبی جب شادی کرے گا تو امت کو بھی معلوم ہوگا کہ ہاں ہم کو بھی اسی طریقے پر شادی کرنی ہے جس طریقے پر نبی نے کی ہے۔ نبی جس طریقے پر کھانا کھائے گا اسی طریقے پر ہم کو بھی کھانا ہے، جس طریقے پر سوئے گا اسی طریقے پر ہم کو بھی سونا ہے، اور بھی بہت سارے زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں جو نبی کرے گا امت کو بھی وہی کرنا ہے۔ تو اگر کسی جنات کو بنا دیا جائے تو ایک جنات انسان کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے؟ جنات ایک الگ جنس ہے، فرشتے ایک الگ جنس ہے، اور انسان ایک الگ جنس ہے۔ تو جنس کے لیے ماڈل بن سکتی ہے، غیر جنس کے لیے ماڈل نہیں بن سکتی۔ اگر کسی فرشتے کو بنا دیا جائے تو فرشتہ تو کھانے پینے سے پاک، نیند سے پاک، شادی بیاہ سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک، ہر چیز سے پاک صاف ہوتا ہے، تو انسان کے لیے آئیڈل اور نمونہ کیسے بنے گا؟ وہ کھانا کیا کھائے گا؟ اس کے لیے حلال اور طیب اور پاکیزہ چیز کون سی رہے گی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، شادی کیسے کرنا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تجارت کیسے کرنا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر نمونہ کیسے بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ تم کو تمہارے دماغ میں جو کچھ آتا رہتا ہے، بہت ساری باتیں تمہارے دماغ میں آتی ہیں، تو تمہارے دماغ میں یہ بھی آیا کہ بھئی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ جن اور فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان جو رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے عورتیں بھی آتی تھی نبی بن کر، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے جنات اور فرشتے بھی ہوا کرتے تھے اور ہم نے آپ کے دور میں انسان کو بھیج دیا، ایسا نہیں، بلکہ ہر دور میں انسان ہی رہے ہیں، لہذا آپ کو اس طریقے پر اشکال نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جو نبی بھیجا ہے اس کو مرد بنا کر بھیجا ہے، یعنی مرد بنے ہیں، عورت کوئی نہیں بنی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، انسانیت بھی دونوں شامل ہیں، لیکن دونوں کی خلقت الگ الگ ہے، دونوں کی پیدائش الگ الگ ہے، اور دونوں کے صفات الگ الگ ہیں، دونوں کے جذبات الگ الگ ہیں، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقصات العقل ہے، ناقصات العقل ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت بہت جلدی جذبات میں آ جاتی ہے، اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہیں، اور جس طریقے پر مرد کا دماغ کام کرتا ہے، جس طریقے پر مسائل کو سلجھانا جو مرد کے اندر ہوتا ہے، اور جس طریقے پر نظام حکومت سنبھالنا اور بھی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں